الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا فتح مکہ کے بعد مکہ کے اطراف کے علاقے کو بت پرستی سے پاک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ نے طواف کرنے سے پہلے کعبے کی دیواروں پر جو بت رکھے ہوئے تھے انہیں گرایا، اس لیے کہ اب وہ علاقہ مسلمانوں کا تھا اور پہلے بھی وہ علاقہ مسلمانوں ہی کا تھا۔ بیچ میں مشرکین وہاں پر آباد ہو گئے اور انہوں نے بت لا کر وہاں رکھ دیا تھا، تو کعبے کو اس کے اصلی حالت پر لوٹا دیا گیا جس حالت پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور ابتدا جس طرح سے اس کی موجود تھی۔ اسی طرح مکہ شہر پورا کا پورا مکمل توحید پرستوں کا تھا۔ مکہ میں کہیں شرک نہیں ہوا کرتا تھا، مکہ یہ مشرکین کا شہر نہیں تھا، مکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام ان کا شہر تھا، اور یہ اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ، یہ اللہ کے نبی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کے والد ابراہیم علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو اللہ کے نبیوں نے اس شہر کو بسایا تھا، تو یہ شہر بت پرستوں کا، مشرکین کا، ان افراد کا نہیں تھا۔ لیکن جب درمیان میں بت پرستی وہاں پر آ گئی اور مشرکین نے وہاں عبادت کرنے کے لیے، شرک کرنے کے لیے کعبے کی دیواروں پر اور کعبے کے اطراف میں جہاں بھی انہیں اونچی جگہ ملتی وہاں جا کر بت رکھنا شروع کر دیا، اور یہ 360 بت جو رکھے گئے تھے کعبے کے اطراف میں، وہ دنوں کے حساب سے ہر قبیلہ یہ چاہتا کہ ہمارے نام کا ایک بت رہے۔ جیسے یہاں پر بھی آپ غور کرتے ہوں گے، جو بت خانے ہوتے ہیں، مندریں ہوتی ہیں، ہر مندر ہر ہندو کے لیے نہیں ہوتی، خاص خاص قوموں کی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جو درگاہیں ہوتی ہیں، ہر درگاہ پر ہر مشرک نہیں جاتا۔ مسلمانوں میں جو مشرکین ہیں درگاہوں پر جانے والے، ان کی بھی درگاہیں خاص ہیں، فنا قبیلے کے لوگ فنا درگاہ پر ہی جائیں گے، دوسری درگاہوں پر کبھی نہیں جائیں گے۔ یہ تقسیم ہے، شہر میں، اسٹیٹ میں، ملک میں، دنیا کے اندر باقاعدہ اس کی تقسیم ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہے۔ ایسے ہی کعبے میں جو بت رکھے گئے تھے وہ الگ الگ نسبتوں سے تھے، پھر صفا پر ایک بت تھا، مروہ پر ایک بت تھا، لوگ صفا سے مروہ جاتے، مروہ سے صفا آتے۔ آج ہم جب صفا سے نکلتے ہیں تو دعا کرتے ہیں کعبے کی طرف منہ کر کے، مروہ جاتے ہیں وہاں کھڑے ہو کر کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کرتے ہیں۔ تو پہلے وہ لوگ صفا پر وہاں وہ اس بت کی عبادت کرتے تھے، پھر مروہ پہ جاتے تھے، وہاں مروہ کے بت کی عبادت کرتے تھے، پھر صفا پر آتے تھے۔ یہ طریقہ، یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ پھر منی عرفات مزدلفہ میں جاتے ہیں، وہاں الگ الگ بت رکھے ہوئے تھے۔
پھر یہ جگہوں کے علاوہ کچھ ایسی خاص جگہ تھی جہاں پر اونچی جگہ نظر آتی تھی، وہاں لوگ بت بنا دیا کرتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھیں گے بڑے بڑے پہاڑ جو ہوتے ہیں، ولیوں کو، بزرگوں کو پہاڑوں پہ لے جا کے رکھا جاتا ہے۔ وہ کب لے جا کے رکھتے ہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ وہ خود وہاں انتقال سے پہلے پہنچتے ہیں یا مرنے کے بعد لوگ انہیں اٹھا کر وہاں لے جا کے دفن کرتے ہیں، یا بس ایسے ہی ہے۔ تو زیادہ تر تو یہ پہاڑوں کی کہانیاں فرضی کہانیاں ہیں۔ کوئی بھی اللہ کا ولی، دیندار انسان، اللہ کی عبادت کرنے والا انسان، نمازی پرہیزگار انسان، اسلام کی دعوت دینے والا انسان، وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ کبھی جا کر کسی پہاڑ پہ جا کے اپنی موت وہاں نہیں دے گا۔ وہ تو قوم کے درمیان رہے گا، اللہ والے لوگ اس کی تدفین کریں گے انتہائی احترام کے ساتھ۔ تو مکہ کے اندر بھی، مکہ کے اطراف میں لات، عزا، منات، یہ نام کے بت ہوا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے، افرائیتم اللات والعزا ومنات الثالثۃ الاخری۔ اور سب سے پہلے جو بت لایا گیا تھا مکہ میں، اس کا نام تھا ہبل۔ عمرو بن لحی خزائی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 300 سال پہلے پہلا بت جو مکہ میں آیا، اس بت کا نام ہبل تھا۔ پھر وہاں سے آہستہ آہستہ دوسرے بت آ گئے، پھر ان بتوں کے نام رکھے جانے لگے۔ بعض مرتبہ جن انسانوں کا انتقال ہو چکا تھا انہی کے نسبت سے نام تھے۔ ہبل بھی ایک انسان کا نام تھا، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، یہ بھی نام ہوا کرتے تھے۔ جیسے قوم نوح کے اندر ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ نیک افراد کے نام تھے۔ ان نیک افرادوں کے ناموں کے بت بنا لیے اور انہیں کی لوگ عبادت کرنے لگے تھے۔ تو مکہ شہر باقاعدہ ایک زمانہ ایسے آیا کہ پھر بت پرستوں کا شہر ہو گیا، جگہ جگہ بت پرستی آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ کا پہلا کام یہ تھا کہ توحید کے اس گھر کو، توحید کے اس شہر کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کر دیا جائے۔ تو اس کے لیے جب آپ نے کعبے کے دیواروں کے بت اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیے تو اطراف میں جو بڑے بڑے بت تھے اس کے لیے اب ہر جگہ تو آپ نہیں جا سکتے، تو آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجنا شروع کیا۔ تو ایک جگہ پر ایک ایسا بت جس کو عزا کہا جاتا ہے، جنگ احد میں اسی عزا کا نام لے کر مشرکین مکہ صحابہ سے مقابلہ کرتے تھے، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ تو سامنے سے جواب آیا تھا، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس اللہ نہیں ہے۔ ہمارا مددگار اللہ ہے، ہمیں عزا کے مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان بتوں پر عقیدت اتنی زیادہ تھی کہ باقاعدہ جنگوں میں ان کو مدد کے لیے پکارا جاتا تھا۔ تو یہ عزا مکہ کے باہر ایک جگہ پر اس کا ڈھانچہ یا اس کی جگہ موجود تھی، ایک عمارت تھی، ایک گھر تھا، اور وہاں عزا نامی بت رکھا ہوا تھا، اور یہ بت تھا قریش کا۔ اسی لیے جنگ احد میں لنا عزا کا ذکر ہوا ہے، قریش کا بت، یعنی یہ سمجھیے کہ سب سے بڑا بت۔ قریش سب سے بڑی قوم، سب سے محترم قوم مکہ کی، تو اس سے جس کی بھی نسبت اس سے ہوگی وہ بڑا ہوگا۔ تو قریش کا یہ بت تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 25 رمضان کو، چونکہ 20 رمضان کو آپ مکہ میں داخل ہوئے، تو اس کے بعد 25ویں رمضان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزا کی طرف بھیجا کہ جائیے اب مکہ کے اطراف کے علاقے کو یہ بتوں سے پاک کرنا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عزا کی طرف گئے، آپ کے ساتھ تقریباً 30 افراد تھے۔ وہاں جانے کے بعد آپ نے دیکھا ایک گھر بنا ہوا ہے اور وہاں پر ایک مجاور ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچتے ہیں
اور وہاں جا کر اس گھر کو منہدم کر دیتے ہیں. منہدم کر کے سیدھے واپس آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہتے ہیں میں نے اس کو منہدم کر دیا. نبی نے فرمایا ہل رأیت شیئا، آپ نے وہاں کچھ دیکھا ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا جاؤ پھر سے ایک مرتبہ، تم نے صحیح طرح سے اس کی جڑ کاٹی نہیں ہے، اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے. دوبارہ جائیے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ وہاں پر پہنچے ہیں اور پھر جب وہ جہاں وہ عمارت بنی ہوئی تھی وہاں کچھ درخت وغیرہ بھی ہیں، پہاڑ کا علاقہ بھی ہے. نزدیک پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ ایک کنارے سے کسی کونے سے ایک برہنہ عورت باہر نکلتی ہے. لمبے لمبے بال ہیں، سر سے پیر تک مکمل طور پر برہنہ ہے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آنے لگتی ہے اور ان کے لیے اپنے ہاتھوں میں مٹی وغیرہ اٹھا کر اپنے چہرے پر اپنے بدن پر ڈالنے لگتی ہے اور ڈرانے لگتی ہے. عام طور پر جہاں شرک ہوتا ہے وہ جگہ جہاں کافر شرک کرتے ہیں اور وہ جگہ جہاں مسلمان شرک کرتے ہیں، دونوں جگہ ایسی ہوتی ہیں. ڈراؤنی قسم کے لوگ، گندے لوگ، لمبے بال والے، گندگی سے بھرے ہوئے، گانجے پیے ہوئے، شراب میں مست لوگ، مرد ہیں، عورتیں ہیں. یہ اللہ کا گھر توحید کا مرکز ہے. توحید کا مرکز صاف شفاف ہوتا ہے. یہاں جو افراد ہوتے ہیں ذمہ دار ہوتے ہیں، پاک لوگ، اچھے لوگ، صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں. اور وہ شرک کے مرکز میں اب جو بیٹھتے ہیں وہ بیٹھنے والوں کو دیکھ کر گندگی محسوس ہوتی ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر. اور تقریباً لوگ داڑھی کاٹے ہوئے، مونچھیں لمبی کیے ہوئے، بڑی بڑی زلفیں لگائے ہوئے، الگ الگ طرح کی حرکتوں میں مصروف. نہیں سمجھ میں آتا کس سے تعلق ہے ان کا. نمازیں ہوتے رہتی ہیں، قریب میں مسجدیں ہیں، کبھی یہ لوگ نمازوں میں مسجدوں میں نظر نہیں آئیں گے. آپ غور کیجئے جتنے بھی درگاہوں پر بیٹھنے والے افراد ہیں ان لوگوں کو اپنے محلے کے مساجد میں تلاش کریں، کبھی آپ کو مسجدوں میں نہیں ملیں گے وہ. تو یہاں سے ایک عورت نکلتی ہے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آگے بڑھتی ہے، ڈرانے کی کوشش کرتی ہے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے اس کو مارا، اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ختم ہو گئی. وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلٹے ہیں اور پھر آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ایک عورت تھی، برہنہ تھی، ایسے ایسے تھی. آپ نے کہا ہاں اب آپ نے عزا کا خاتمہ کیا ہے، اب آپ نے عزا کا خاتمہ کیا ہے. کیونکہ جہاں پر بھی یہ بت پرستی یا قبر پرستی ہوتی ہے ان کے پیچھے زندے گندے لوگ ہوتے ہیں. وہ مرنے والا انسان وہ تو چلا گیا، اس کی تصویر، اس کی قبر، اس کی مورتی وہ کیا ہے؟ وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ انتہائی بڑے مجرم اور گندے افراد ہوتے ہیں، وہی لوگ ساری دنیا کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں. اس کے بعد عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیجا سوا نامی بت کو توڑنے کے لیے. سوا نامی بت قوم نوح کا تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن اس بت کی ایک تصویر یا اس کا مجسمہ مکہ میں بھی تھا اور باقاعدہ یہ بھی ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر ایک بڑا سا میلہ لگا کرتا تھا. یہ عزا کا بھی اپنا ایک میلہ ہوتا تھا، یہ سوا کا بھی ایک میلہ ہوتا تھا. عرس جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے پاس عرس ہوتے ہیں، فلاں ان کا عرس ہے، فلاں ان کا عرس ہے. تو یہ الگ الگ عرس ہوا کرتے تھے ان لوگوں کے. اور سارے عرب کے لوگ باقاعدہ ہندوستان سے بھی لوگ وہاں جایا کرتے تھے ان بتوں کی عبادت کے لیے. قدیم زمانے سے ہندوستان کا وہاں سے تعلق رہا ہے، چونکہ حج کرنے بھی جاتے تھے مشرکین، تو وہاں جا کر باقاعدہ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. تو سوا نامی اس بت کے پاس عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. جب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بت کے پاس پہنچتے ہیں تو
وہاں کے مجاور نے ان سے پوچھا ماذا ترید، کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو تم؟ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہدمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ بت توڑ دوں۔ تو اس نے کہا لا تقدیر علی ذالک، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ کہا لما، کیوں؟ کہا تم نہ، آپ کو روک دیا جائے گا۔ ایک ایسی قوت ہے یہاں پر، یہاں ایک ایسی قوت ہے کہ آپ کو یہ کام کرنے نہیں دے گی۔ غیبی قوتیں مانی جاتی ہیں۔ ہم نے ایک جگہ دیکھا ہے، لوگ ایک پہاڑ ہے، ہم شہر کا نام نہیں لینا چاہتے، ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر ایک درگاہ تھی۔ ہم ابھی مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، تو اس زمانے میں ہم اس علاقے میں گئے ایسے کرکٹ کھیلنے کے لیے، تو وہاں لوگوں نے کہا کہ ابھی آپ لوگوں نے یہاں پر گوشت کھایا ہے، ابھی اگر اوپر جاؤ گے تو وہ آپ کو نیچے پھینک دے گا، وہ بابا آپ کو نیچے پھینک دے گا۔ بابا تو مسلمان، بابا کی مجاور مسلمان، ہم مسلمان، اور ہم نے گوشت کھایا ہوا ہے، تو بھلا مسلمان کو گوشت سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ مسلمان کو اور اللہ کے ولی کو، نبی کو گوشت پسند تھا، جب نبی کو پسند تھا تو اللہ کے ولیوں کو پسند رہے گا۔ بھلا وہ ولی کا نام مسلمان لیا جاتا ہے، اور اس ولی کو گوشت سے اتنی نفرت کہ اگر گوشت کھا کر کوئی جاتا ہے تو پھینک دیتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے۔ تو ابھی اتنی صلاحیت نہیں تھی، اتنا علم بھی نہیں تھا، ضد تھی کہ ہم کو اوپر جانا ہے۔ تو ساتھیوں نے یہ طے کیا کہ جو اس کی سیڑھیاں ہیں وہ سیڑھیوں سے نہیں چڑھیں گے، اونچا پہاڑ تھا، اس کی اپنی سیڑھیاں تھی، تو ہم نے یہ سوچا کہ شاید سیڑھیوں سے جائیں گے تو بابا کو معلوم پڑے گا، ادھر پیچھے کے راستے سے جاتے ہیں، نہیں پتا چلے گا اس کو۔ تو جہاں سیڑھیاں نہیں تھی وہاں سے اوپر چڑھ کے چلے گئے، کسی طرح سے پتھروں کو پکڑتے ہوئے، درختوں کو پکڑتے ہوئے پہاڑ پر پہنچ گئے اور گھوم کر واپس آ گئے۔ تو ایک ایسا ہی لڑکپن کے زمانے کا تجربہ بھی تھا کہ جو ڈرایا گیا تھا کہ یہاں جانے سے، گوشت کھا کر جانے سے وہ اٹھا کر پھینک دیتا ہے، گرا دیتا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو ایسی جگہوں سے باقاعدہ لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ آپ یہاں کرو، یہ فلاں کام کرو گے بابا ناراض ہو جائیں گے، فلاں پیر ناراض ہو جائیں گے۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے ہیں تو اس کے مجاور نے کہا آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ دیکھیے کر کے، آپ کو پکڑ لیا جائے گا، یہاں ایک غیبی طاقت ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حتی الآن انت علی الباطل والحق، کیسے مجاور ہو تم، دین کے نام پر یہ کام کر رہے ہو، ابھی تک بھی تم کو سمجھ نہیں آئی، ابھی تک بھی تمہیں نہیں سمجھ میں آیا کہ دین کیا ہے، ابھی بھی یہ عقیدہ، وہ ایسی چیز پر اتنا بڑا عقیدہ تمہارا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فَهَلْ يَسْمَعُ وَيُبْصِرُ، مجھے بتائیے کہ اس کو سنائی دیتا ہے، اس کو دکھائی دیتا ہے، یہ جو بت بنا کے رکھے ہو آپ، یا یہ سنتا ہے، دیکھتا ہے؟ وہ آدمی کھڑا رہ گیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس بت کو توڑ دیا۔ اس کے بعد اس شخص کو نصیحت کی، مجاور کو، اور اسی جگہ پر اس مجاور نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ سوا نامی ایک بت رہا۔ اس کے بعد آخری بت منات، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ جو بڑے بڑے بت ہوا کرتے تھے، قرآن میں ان لوگوں کا ذکر ہے، یہ کیسے لوگوں نے عورتوں کے ناموں کو، عورتوں کے نام دیے اور ان عورتوں کو خدا بنا لیا۔ تو ایک زمانہ تو ایسا تھا، ایک 1400 سال پہلے، 1500 2000 سال پہلے، یہ تو اور پہلے کی بات ہے، 1500 سال تو نبی کا ہوا، یہ سارا شرک تو اس سے پہلے سے ہو رہا تھا۔ تو لوگ بتوں سے یا پھر عورتوں سے اس طرح کی مدد مانگا کرتے تھے، عورتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے،
ہم نے صبح کی تفسیر میں اسی کی طرف اشارہ بھی کیا تھا. آج بھی کتنے ایسے بت ہیں جو عورتوں کے ہیں. عورتوں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں, ساڑیاں پہنائی جاتی ہیں, کپڑے پہناتے ہیں, کبھی خوبصورت بناتے ہیں تو کبھی ڈراؤنی بناتے ہیں. کبھی اکیلے میں اگر وہ بت دیکھ لے تو آدمی ڈر جائے, مانگنے کیا جائے, جان دے کے وہاں سے واپس آ جائے گا. ایسے ایسی ڈراؤنی شکلوں کے بت بنائے جاتے ہیں. منات نامی ایک بت تھا, وہاں پر سعد بن زید اشہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 افراد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا کہ جائیے منات کے پاس کیا ہے دیکھیے, اس کو ختم کر دیجئے. تو سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. یہ جو بت تھا یہ اوس اور خزرج کا تھا. اوس اور خزرج تو مدینہ کے تھے. وہ لوگ جب مکہ آتے تھے, وہ پہلے جب مشرکین تھے, مکہ آتے تھے حج کرنے کے لیے, تو حج کے بعد باقاعدہ یہ منات کے پاس کئی دن بیٹھتے تھے. جب تک وہ یہاں نہیں بیٹھتے, یہاں پر بال نہیں کٹاتے, یہاں قربانیاں نہیں کرتے, تب تک کہ ان کا حج مکمل نہیں ہوتا تھا. جو مشرکین مکہ حج کرتے تھے تو بال کٹانے کے لیے, قربانی کرنے کے لیے اپنے یہ بتوں کا استعمال کرتے تھے. ان کے پاس جا کے بال کٹاتے تھے, وہاں جا کر قربانی کرتے تھے. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پہنچے ہیں تو وہاں بھی ایک مجاور بیٹھا ہوا ہے. اس نے پوچھا ماذا ترید, کیوں آئے ہو یہاں پر, کیا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ منات کو منہدم کرنا ہے, ختم کرنا ہے, یہ اب یہ نہیں چلنے والا ہے یہاں پر. تو مجاور نے کہا انت وذاک, دیکھو اب تم اور وہ, ہم بیچ میں نہیں آئیں گے. اب تم دونوں دیکھ لو آپس میں, وہ تم کو مارتا ہے کہ تم ان کو مارتے ہو, اب ہم بیچ میں نہیں رہیں گے. انت وذاک. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے آگے بڑھے تو جو بنیاد بنی ہوئی تھی, جو گھر بنے ہوئے تھے, تو وہاں سے اندر سے ایک عورت باہر نکلی, جیسے عزا کے مقام پر نکلی تھی, یہاں سے بھی ایک عورت باہر نکلتی ہے, اور وہ بھی مکمل برہنہ, بال بکھرے ہوئے, سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوستی رہتی ہیں, بددعائیں کرتی ہیں, گالیاں دیتی ہیں, اور گالیاں دیتے دیتے سامنے کی طرف آتی ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہتے ہیں رک جاؤ, رک جاؤ, ہماری طرف مت آؤ اب. لیکن وہ آگے بڑھنے لگتی ہے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی مارتے ہیں. جب تلوار سے اس پر حملہ ہوتا ہے تو اسی جگہ پر اس کا بھی قتل ہو جاتا ہے. اس طرح مکہ کے اطراف میں جو 3 بڑے بت تھے, عزا, سوا اور منات, ان تینوں کا خاتمہ ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے بعد تقریباً 19 دن مکہ میں رہے, اور ان 19 دنوں میں آپ نے پورے شہر کو اندر اور باہر سے, ہر طرف سے تمام بتوں سے پاک کر دیا. اور جب تک یہ صفائی نہیں ہوئی تب تک کہ آپ یہاں سے مدینہ نہیں گئے. مکمل طور پر صفائی کرنے کے بعد, اور پھر وہاں کے جو لوگ بشرک پر تھے انہیں مہلت دے دی گئی, انہیں مہلت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے آپ رہو, لیکن اب یہ گندگی یہاں نہیں کریں گے. اور کچھ چند دنوں کے بعد آہستہ آہستہ انہیں بھی عقل آئی, انہیں بھی سمجھ آئی کہ جن بتوں کے سہارے ہم 23 سال سے محمد کو پریشان کیا کرتے تھے, آج ہم مغلوب ہو گئے, وہ غالب آ گئے. اس کا مطلب ان کا خدا غالب ہے, ہمارا خدا مغلوب ہے, کمزور ہے. اور اس طرح سے ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ پھر اللہ تبارک و تعالی ہی حقیقت میں سب کا مالک ہے. اور ان لوگوں نے پھر وہ بت پرستی چھوڑ دی, اسلام قبول کر لیا. ان واقعات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مسلمان کسی جگہ پر ہیں, مکمل طور پر مسلمان آباد ہیں, تو وہاں بت پرستی ہو یا قبر پرستی, یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر دوسری قومیں موجود ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جس محلے میں, جس علاقے میں, جس شہر میں سب قسم مسلمان ہیں, وہاں کے باشندے مسلمان, جیسے بعض عرب ممالک ہیں مکمل کے مکمل باشندے مسلمان ہیں, تو اب اگر وہاں کوئی بت
رکھتا ہے یا پھر درگاہیں بناتا ہے، مجاوروں کو متعین کرتا ہے. جیسے بعض غیر عرب ممالک دیکھتے ہیں پورے کے پورے مسلمان ہیں لیکن ہر گلی ہر شہر میں درگاہ ہی درگاہ ہیں. کیا کریں گے ان کا؟ جب اکثریتی فرقے کے افراد پورے ملک میں غالب افراد وزیر اعظم سے لے کر چپراسی نیچے تک کا ہر فرد مسلمان ہے اور وہاں شرک ہو رہا ہے، شرک کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، تو پھر کفر کو اگر طاقت نہیں ملے گی، کفر کو قوت نہیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ اور اپنے علاقے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے شہر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری مسجد ہے، ایسی کئی مسجدیں ہیں، مسجدوں کے اندر باقاعدہ مزاریں بنی ہوئی ہیں. لوگ نماز یہاں پڑھتے ہیں اور دعا وہاں جا کر کرتے ہیں. نماز یہاں پڑھنے کے بعد وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، وہاں جا کر سجدہ کر رہے ہیں، وہاں جا کر طواف کر رہے ہیں. اور یہ سب قسم مسجد کے احاطے میں ہیں. مسجد کے صدر مسلمان، سیکریٹری مسلمان، امام مسلمان، مصلی مسلمان، سب مسلمان ہیں. اور یہ مسلمان شرک کو پروان چڑھا رہے ہیں، اللہ کو، اللہ کی ربوبیت کا، اسی الوہیت کا انکار کر رہے ہیں. اللہ کے گھر کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر اگر جیسے آپ کے گھر میں کوئی چلا جائے اور آپ کے گھر میں آپ کے خلاف کام کرنے لگے تو کیسے لگے گا آپ کو؟ رب کے گھر میں آ کے رب کے خلاف ہی. کوئی انسان مرتا ہے تو مسجد میں لا کے دفن کر رہے، مسجد کے صحن میں لا کے دفن کر رہے، پختہ قبریں بنا دینے. کون ہے؟ تو یہ ہمارے دادا تھے، یہ ہمارے بادشاہ تھے، یہ ہمارے ولی تھے، یہ ہمارے شہزادے تھے، یہ فلاں اور فلاں تھے. ان لوگوں کی قبریں اگر مسجدوں کے احاطوں میں بنائی جائے گی تو آج نہیں تو کل لوگ کل ان کو ولی بولیں گے، کل اس کو ولی بولیں گے. اور کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کو علم ہوگا. ہم ایک قبر کے بارے میں جانتے ہیں. ایک شخص تھا، بڑا شراب پیا کرتا تھا، اس کی مجلسیں ہوا کرتی تھی رات میں. دوست بیٹھا کرتے تھے رات میں، دیر دیر تک شراب پی کر بیٹھتے تھے. تو ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا. تو جہاں انتقال ہوا تھا وہیں بازو میں قبر تھی، قبرستان تھا. عام طور پر یہ پینے والے زیادہ تر قبرستانوں ہی میں رہتے ہیں، اس لیے دیکھیے جہاں اجڑی قبریں ہوتی ہیں وہاں شراب کی بوتلیں زیادہ ملتی ہیں. تو جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کو وہیں دفن کر دیا، اسی جگہ. اور یہ جو شرابی دوست تھے ان کے دوست کے قبر کے پاس آ کے بیٹھنے لگے کہ ہمارا دوست انتقال کر گیا، آؤ یہیں بیٹھو. بیٹھتے بیٹھتے پھر انہوں نے اس جگہ صفائی کرنا شروع، چونکہ بیٹھنا ہے تو صفائی وغیرہ کرنا شروع کر دی. اور چند دنوں کے بعد پھر قبر کو پختہ بنا دیا. اور آج اس شہر کے اندر ایک بڑی درگاہ کے نام سے مشہور ہے. ہزاروں مسلمان مرد عورتیں وہاں جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، بابا مجھے اولاد دے دے، بابا مجھے روزی دے دے. وہ بابا جی تو جب زندہ تھے تب نماز نہیں پڑھتے تھے، تب تو شراب میں مست رہتے تھے. اب اسی بابا سے لوگ ولی ہیں، نیک صالح ہستی ہیں، پہنچی ہوئی ہستی ہیں، ایسے کہہ کر مسلم عورتیں وہاں بھیڑ لگائی رہتی ہے. یہ تقریباً درگاہوں کی کہانیاں ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو اللہ ہی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جو محنت کی ہے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے، ہم سب کو وہی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کے شرک سے، بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.